آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا پیدائش کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کے 22ویں آیت تک۔ کوئی بھی بھائی یا بہن پڑھنے میں رہنمائی کر دیں۔ تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چھپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔
ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، ہم سلسلے کے مطابق اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جب نوح کشتی سے باہر آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے بیٹے، اس کے بیٹوں کی بیویاں، نوح کی اپنی بیوی اور وہ جاندار جو خدا نے جوڑا جوڑا کر کے اس نے رکھوائے تھے کشتی کے اندر، وہ سب لوگ کشتی سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور کشتی سے باہر آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام اس نے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میں ہمارے لیے ایک بڑا اچھا سبق ہے، جو سب سے پہلا کام اس نے کیا کہ اس نے خدا کا مذبح بنایا۔ اب مذبح کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم مذبح کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہیکل نہیں بنی تھی اس وقت تک لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ پتھر لیتے اور ان کو تہ بتہ رکھتے، ایک اس طرح سے آپ سمجھے کہ ایک طرح کا وہ ٹیبل بن جایا کرتا تھا کہ جس کو وہ مذبح کا نام دیتے اور اس کے اوپر قربانی کرتی ہیں، قربانی اس کے اوپر چڑھاتے تھے۔ یہاں پر خاص طور پہ سوختنی قربانی کی بات کی جا رہی ہے۔ سوختنی قربانی سے مراد ایسی قربانی کہ جس کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مذبح جو بنایا جاتا تھا، جو ٹیبل کی طرح ہوتا تھا، اس کے اوپر اس مذبح کو رکھا جاتا، لکڑیاں رکھی جاتی اور اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ جیسے آگے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آگے لکھا ہے اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، یعنی جب اس کو جلایا جاتا تھا تو خدا اس کی خوشبو لیا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلا جو اس نے کام کیا کشتی سے نکلنے کے بعد کہ اس نے خدا کا مذبح بنایا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں کسی بھی طرح سے ہم ایک اگلا قدم بڑھاتے ہیں یا ہم خدا میں بڑھتے ہیں آگے، ہم عمر کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کے حساب سے آگے بڑھتے ہیں، ہماری زندگی جس طرح سے آگے بڑھتی جاتی ہے، تو سب سے پہلا کام جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، جس کی اہمیت ہونی چاہیے، وہ خدا کا مذبح ہونا چاہیے، خدا کا گھر ہونا چاہیے۔ آج کے دن میں اگر اسی کو اپلائی کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا گھر ہے کہ جس کی اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ گزرے دنوں میں ایک شادی گزری، وہ جب میرے پاس وہ بھائی آئے تو میں نے ان سے بات چیت کی۔ وہ کہتے جی ہمارا ٹائم کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں، تو ٹائم ہم تھوڑا سا پیچھے کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کچھ گیت ہم کم کریں گے، کچھ جلدی شروع کر دیں گے تو ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرے کہنے کے مطابق آپ ایک کام ضرور کریں کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، بارات لے کے آپ نکلیں، دلہا ریڈی ہے، بارات جا رہی ہے، تو آپ نے رستے میں رکنا ہے کیونکہ خدا کا گھر رستے میں آ رہا ہے۔ آپ اس طرف سے آ رہے ہیں اور راستے میں خدا کا گھر آ رہا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہیں پر سب لوگ رکیں، دلہا اندر آئے، اس کے ساتھ 2 یا 3 لوگ آئیں اور وہ اندر آ کے دلہا یہاں پہ دعا کرے، خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرے، دعا کر کے پھر یہاں سے آگے وہ جا سکے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس طرح سے ہونا چاہیے، ضرور ایسے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ تھا اور ان کی وجہ سے میں ادھر بیٹھا رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کوئی اس بات کا اعتراض کرے کہ ہم دعا کرنے کے لیے آئے ہیں، پادری صاحب ادھر نہیں ہیں، ان کی وجہ سے میں ادھر رکا رہا، کافی دیر تک میں ادھر رکا رہا۔ خیر بارات آئی، گزر گئی، اس کے بعد پھر میں نے جو تیاری تھی تھوڑی وہ میں نے کی اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ شامل ہوا۔ لیکن اب سوچیں کہ یہ کتنا اچھا امپریشن ہوتا، کتنا اچھا لگتا خدا کو کہ بھئی یہ جا رہا ہے، ایک خوشی کے موقع پر یہ جا رہا ہے اور یہ جاتے ہوئے میری حضوری میں سجدہ کر کے گیا ہے۔ کہ ہر کام کا آغاز اگر ہم خدا کے ساتھ کریں تو خدا کو کتنا اچھا لگے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر ہمارے بزرگ ہوں، ہم گھر سے نکلتے وقت اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ چل نہیں سکتے یا کوئی ایسے مشکل ہے، پریشانی ہے، تو جاتے ہوئے جو دلہا ہے یا کوئی بھی اس طرح سے اگر آپ جا رہے ہیں، کسی سفر پہ جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے ضرور آپ اس سے پیار لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پیار لے کے نہیں جاتے، آپ ان کو مل کے نہیں جاتے، تو ان کے دل میں غم بیٹھا رہتا ہے، وہ دکھ کرتے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ، یہ جاتے ہوئے مجھے مل کے بھی نہیں گیا۔ اس لیے میں نے اس دن پھر ساری کلیسیا کو یہ بات بتائی کہ بھائی مجھے نہیں پتا پہلے آپ کیا کرتے تھے یا میرے بعد آپ کیا کریں گے، لیکن میرے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ خدا کے گھر کو، خدا کو اتنی عزت ضرور دینی ہے کہ اگر آپ بارات لے کے نکلتے ہیں تو جاتے ہوئے لازمی خدا کے گھر میں سجدہ کر کے آپ نے جانا ہے۔ اور یہی سبق ہمیں یہاں سے مل رہا ہے کہ جو نوح ہے وہ جو ہی کشتی سے نکلتا ہے، کرنا تو یہ چاہیے تھا نا
کہ وہ اپنا گھر بناتا، اپنا انتظام کرتا، رات ہونے سے پہلے پہلے وہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھئی یہاں پر ہم نے رکنا ہے، رات ہونے والی ہے، لیکن اس نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ خدا کا مذبح بنایا ہے۔ خدا کا مذبح بنا کے جو دوسرا کام اس نے کیا، یہ بھی نہیں کیا کہ چلیں ابھی رات ہوگی باقی کا کام کل کریں گے۔ جو دوسرا کام ہمیں اس کا یہاں پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے قربانی چڑھائی۔ وہ خدا کی حضوری میں قربانی پیش کرتا ہے، اور قربانی ایک خالص عبادت سمجھی جاتی ہے کہ جس میں نہ صرف آپ اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنی روح کو استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ چیزوں کے ذریعے سے، یعنی جو کچھ خدا نے آپ کو بخشا ہوتا ہے جانور کے طور پر، یا جو بھی آپ کے پاس ہوں، پیسے ہوں یا کبوتریاں ہوں، کچھ بھی آپ کے پاس جو موجود ہے اس کے ذریعے سے آپ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مذبح بنانے کے بعد جو دوسری چیز ہمارے لیے زبردست ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ پھر وہی مثال آ جائے گی، پہلے دن انہوں نے عبادت کروائی تو اس دن انہوں نے ہدیہ مجھے دیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میرے لیے ہے، کہتے ہیں جی یہ آپ کے لیے ہے، تو میں نے کہا خدا کے گھر کا ہدیہ کدھر ہے، وہ بھی ہدیہ دیں۔ نو میٹر کہ آپ کم دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں، لیکن خدا کے گھر کا ہدیہ بھی آپ نے مجھے دینا ہے، کیونکہ یہ شکر گزاری ہے تو اس میں وہ بھی آپ شامل کریں۔ جی ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا، اور یہ مل رہا ہے مجھے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو جاننا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روشنی کے دور میں ہیں، ہم بڑے علم کے دور میں، ہم سائنس کے دور میں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سائنس، ہمارے علم کا کیا فائدہ کہ ہمیں خدا کو راضی کرنا ہی نہیں آ رہا۔ یہ لوگ ان پڑھ تھے، کوئی اسکول نہیں، یونیورسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو خدا کو راضی کرنا آتا تھا۔ یہ ہنر انہوں نے سیکھ لیا تھا، اور ہمیں بھی یہ ہنر جاننے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ہم اس کے ذریعے سے بھی خدا کی حمد کریں، ہم اس کے ذریعے سے بھی خدا کی تمجید کریں۔ اور یہ جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہے قربانی، تو لازم نہیں کہ ہم قربانی کے ذریعے سے ہی کریں، ہم اپنی چیزوں کا جو ہدیہ نکلتا ہے اس کے ذریعے سے ہم خدا کی حمد کر سکتے ہیں۔ اور ہدیہ خالص طور پر خدا کی حمد اور تمجید کا ذریعہ ہے، خدا کو عزت دینے کا ذریعہ ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ میری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یا خدا کے گھر کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، آپ خدا کے حضور میں عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے ذریعے سے ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ جانیں اور یہ سیکھیں کہ جو 12 قبیلوں میں سے لاوی کا قبیلہ تھا کہ جس میں سے کاہن ہوتے تھے، ان کے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ آپ نے کوئی جائیداد نہیں بنانی، آپ کی کوئی میراث نہ ہو، بلکہ جو 11 قبیلے ہیں وہی ان کے لیے اتنا کیا کرتے تھے کہ ان کے لیے بہت ہو جاتا تھا، ان کو خود اپنی جائیداد میراث بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی آپ سمجھے کہ سب لوگ 10واں حصہ دیتے تھے، اور جو ان کے پاس پہنچتا تھا 11 قبیلے جب یہ جمع کروا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کے پاس کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ خدا کے حضور میں ایک خالص عبادت ہے جو مجھے اور آپ کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا۔ اب یہ دیکھیں کہ صرف اس کے 2 کام کرنے کی وجہ سے، پہلا کام اس نے خداوند کے حضور میں مذبح بنایا، اور دوسرا کام اس نے خداوند کے حضوری میں قربانی چڑھائی، اور اس کے 2 کام کرنے کی وجہ سے اس کے بعد جیسے انسانوں کی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا اور ان کو تباہ کر دیا گیا، یہاں پر اس انسان کے ایک چھوٹے سے فیصلے کی وجہ سے، چھوٹا سا ہی کہیں گے اس کو، بہت بڑا اس نے ہیکل تو نہیں بنائی، ایک چھوٹا سا مذبح صرف بنایا، صرف اس نے یہ سوچ اچھی رکھی کہ میں نے اس سے آغاز کرنا ہے، اور اس کے اس طرح آغاز کرنے کی وجہ سے خدا نے ایک بہت بڑا فیصلہ پھر لیا کہ اب میں انسانوں کو نہیں ماروں گا، بلکہ آپ دیکھیں کہ جیسے کچھ حوالہ جات میں یہ لکھا ہوا ہے، خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا انتظار کرتا رہتا ہے، آپ غلطیاں کریں، گناہ کریں، کچھ بھی آپ کریں تو خدا انتظار کرتا رہتا ہے، آپ کو سمجھے کہ آپ کی آخری سانس تک موقع دیا جاتا ہے کہ کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی ہو جائے کہ جس میں آپ کو احساس ہو جائے کہ خدا آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے اور آپ توبہ کر کے اس کی طرف آ جائیں۔ اور یہی چیز ہے یہاں پر کہ خدا یہ کہتا ہے کہ اس کے انسان کے لڑکپن سے ہی دل کے خیال برے رہتے ہیں، تو میں کب تک ان کو مارتا رہوں گا۔ تو خدا انتظار کرتا ہے، لڑکپن کی عمر گزرتی ہے، جوانی آ جاتی ہے، اور پھر خدا امید کرتا ہے، پھر اس کے بعد
अधेड़ उम्र आ जाती है, उसमें खुदा इंतज़ार करता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, उसमें खुदा इंतज़ार करता है। यानी खुदा आपकी ज़िंदगी के हर पल में आपका इंतज़ार करता रहता है कि कब ये मेरा बंदा तौबा करे और मैं इसको ज़िंदगी बख्शूं। क्योंकि ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं ये तो आर्जी है, जो हमारी अब्दी ज़िंदगी है वो इसके बाद होगी जब हम इस जहां से कूच कर जाएंगे। तो बेसिकली खुदा हमें उस ज़िंदगी में दावत देता है जिसको हम सारी ज़िंदगी ठुकराते रहते हैं। और यहाँ पे देखें कि मरकूम है क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है, और ना फिर सब जानदारों को जैसा अब किया है मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। मौकूफ से मुराद ये खत्म नहीं होंगे, इनका वक्फ नहीं होगा, ये खत्म नहीं होंगे, ये इसी तरह से चलते रहेंगे। हम में से हर एक अपनी जिंदगी पर गौर करके देख ले कि हमने कई गलतियां, कई ऐसे गुनाह किए होंगे जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होंगे। बाज़ औक़ात माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते, बहन भाई बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन खुदा फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, सिर्फ इस इंतजार में कि कभी तो इसको ख्याल आएगा और ये तौबा करेगा, कभी तो इसको इस बात की समझ आएगी कि ये ठीक नहीं है, मेरे लिए ये मुनासिब है कि मैं खुदा की राहों पे चलूं। और खुदा इंतजार करता रहता है। और खुदा का वादा देखे कि आज तक चलता जा रहा है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी गर्मी, ये सारा कुछ वैसे का वैसा चल रहा है, उसमें कोई तब्दीली किसी भी तरह से नहीं आ रही, इसलिए कि खुदा ने वादा किया है। अगर वो अपने वादे का पक्का है तो मेरे ख्याल से हमें अपने आप पर सोचना चाहिए कि अगर किसी जगह पर हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसाइल पाए जा रहे हैं, कुछ गुनाह पाया जा रहा है, तो हम उसको तर्क करके खुदा के हुजूरी में तौबा करके मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसकी हुजूरी में पेश कर दें ताकि उसकी खुशी पूरी हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत और ईमान बख्शे। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुक़द्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल होंगे। इन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और ईमान अफरोज़ी की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ इस इबादत में शामिल हुए ताकि अपनी बीमारी, कमज़ोरी से निजात पा सकें, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो ईमान के साथ शामिल होते हैं वो शिफा पाएँ और तेरा यस्सु नाम इन सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फ़ज़ल बख्शना कि हम कल के दिन भी इस इबादत में शामिल होकर तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और शिफा पा सकें। आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबों को सलाम।